خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا میزبان ملتان پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئی سچی داستان، لوک داستان لے کر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ داستان بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ ہمارے اپنے دیش، اپنے بر صغیر پاک و ہند کی داستان ہے۔ اس کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جسے کچھ عرصہ پہلے تک نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہا جاتا تھا۔ اس کہانی کے مین کردار آدم خاں اور درخانے۔ تو میں آج آپ کو آدم خاں اور درخانے کی شہرہ آفاق رومانی لوک داستان سنانے والا ہوں، جو مشہور پشتو شاعر خوشحال خاں خٹک کے بیٹے عبدالقادر خاں خٹک نے 1688 میں تحریر کی تھی، جبکہ یہ واقعہ اس سے 100 سال پہلے مغل اعظم اکبر بادشاہ کے زمانے میں سوات میں پیش آ چکا تھا۔ یہ ایک سچا قصہ ہے، پشتو ادب کا شاہکار قصہ ہے، اور یہ پاکستان کی مشہور لوک داستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جس طرح عرب کے لیلا مجنو، ایران کے شیریں فرہاد، پنجاب کے ہیر رانجھا، سندھ کے سسی پنو، بھارت کے باز بہادر اور رانی روپ متی، اور انگریزی کے رومیو جولیٹ کلاسیکی شاہکار ہیں، اسی طرح آدم اور درخانے کی داستان بھی ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک عظیم کلاسیکی داستان ہے۔ آدم خاں سوات کے علاقے باز درہ زیریں کا رہنے والا تھا، اور جبکہ درخانے کا گھرانہ باز درہ بالا میں مقیم تھا۔ آپ جانتے ہیں باز درہ زیریں اور باز درہ بالا خاں، بالا دو الگ الگ قصبے ہیں۔ آدم خاں کا والد حسن خاں اپنے علاقے کا بڑا ذمہ دار تھا۔ آدم بے حد حسین، بانکا سجیلا اور شاندار نوجوان تھا۔ وہ موسیقی کا دلدادہ تھا اور ہر وقت اپنے رباب کی لے پر گیت گاتا رہتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں ہنسی ٹھٹھے اور مخول مذاق میں وقت گزار دیتا۔ درخانے کا باپ طاؤس خاں اپنے علاقے میں حسن خاں سے بھی بڑا ذمہ دار تھا۔ درخانے غیر معمولی حسن کی مالک تھی اور عالمہ فاضلہ تھی، یعنی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے حسن اور قابلیت کے چرچے دور و نزدیک کے تمام دیہاتوں میں پھیل چکے تھے۔ مقامی مدرسے کے ایک استاد حافظ عبدالکریم صاحب اس کو پردے کی اوٹ کے پیچھے سے بیٹھ کر گھر پر پڑھانے آیا کرتے تھے، اور ہر وقت ایک نگران ملازمہ ان کے سر پر مسلط رہتی تھی۔ باز درہ بالا کے ہی ایک اور بڑے ذمہ دار کے بیٹے پایو خاں نے جب درخانہ کے حسن کے چرچے سنے تو اس نے اپنے باپ کو کہہ کر درخانے کے گھر اپنا رشتہ بھجوا دیا، جو جلد ہی منظور کر لیا گیا، اور دونوں کی باضابطہ منگنی طے کر دی گئی، اور طے پایا کہ ان کی شادی 1 ماہ بعد کر دی جائے گی۔ یعنی پایو خان اور درخانے کی شادی 1 مہینے بعد طے ہونا قرار پائی۔ درخانے کی ایک پھپھی بھی ان کے گھر کے نزدیک ہی پڑوس میں رہتی تھی، اس کی بیٹی کا نام لکشی تھا۔
चंद घरों का दरमियान में फासला था। लक्ष्मी और दुरखाने बहनें तो थी ही, अपना फूफीजाद बहनें, मामू फूफीजाद बहनें, लेकिन वो दोनों बचपन की गहरी सहेलियां भी थी। जब लक्ष्मी की शादी करीब आई तो दुरखाने की फूफी उनके घर आई और भाई से फरमाइश की कि वो अपनी बेटी दुरखाने को 1 हफ्ते के लिए उनके घर भेज दे। मगर दुरखाने के वालिद ताऊस खान मुतज़ब्ज़िब था कि दुरखाने पायों की मंगेतर थी और पश्तून रिवायत के मुताबिक किसी की मंगेतर को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। लक्ष्मी ने मामू का इनकार सुना तो उसने भूख हड़ताल कर दी और ऐलान कर दिया कि अगर दुरखाने उसकी शादी में शरीक नहीं होगी तो वो शादी ही नहीं करेगी। बिलाखिर ताऊस खान को बहन और भांजी के सामने हथियार डालने पड़े और उसने अपनी बेटी को इजाज़त दे दी कि वो 1 हफ्ता पहले अपनी फूफी के घर अपनी कज़न की शादी के सिलसिले में जाकर रह ले। शादी के हंगामे शुरू हो गए। ढोल ढमक्के, कबायली नाच गाना, रिवायती खेल तमाशे 1 हफ्ता पहले ही अरूज पर पहुंच गए। महल्ले के कुछ लड़के बाले दुरखाने के कज़न्स के साथ मिलकर बाज दराजेरी से आदम खां को पकड़ लाए, क्योंकि पूरे इलाके में उससे अच्छा रुबाब कोई नहीं बजा सकता था और उससे अच्छा गाना भी कोई नहीं गा सकता था। ये लड़के बाले अपने शुगल मेले के लिए दुरखाने के घर के बाहर एक मुलहका मैदान में टेंट लगाकर वहाँ हंगामा बपा किए रखते हैं। दूल्हे की साइड से भी उसके यार दोस्त और कज़न इस शुगल मेले में शरीक होने आते और ये तमाशा से पहर से शुरू होकर आधी रात तक जारी रहता दुरखाने के घर के बाहर मैदान में। ज़्यादातर आदम खान की शामत आई रहती, उसे बार बार गाने बजाने के लिए मजबूर किया जाता। दुरखाने जब उसकी धुन सुनती रुबाब की तो उसका दिल लौट पौट हो जाता, अथल पथल होने लग जाता और वो यूं मशहूर हो जाती जैसे सांप के आगे बीन बजाया जाए तो वो मशहूर हो जाता है। जो ही आदम खान के रुबाब की तारों को छेड़ा जाता, यानी आदम खान अपने तारों को छेड़ता, तो दुरखाने बेखुदी से सरशार हो जाती। दूसरी लड़कियां भी लड़कों के शुगल मेले से लुत्फ उठाती रहती और दीवार पर चढ़कर बाहर झांकती, मैदान में बैठे लड़कों को ताकती रहती और ख़ुद भी दीदार कराती रहती। इन लड़कियों से थांक झांक करने के लिए भी देहात के कई लड़के सारा दिन आकर मैदान में बैठे रहते और आंखें सेकते रहते। एक दिन सहेलियों के मजबूर करने पर दुरखाने भी दीवार पर चढ़कर मैदान में झांकने लगी। जो ही उसकी आंखें आदम खां से चार हुई, क्यूपिड ने ताक के मोहब्बत का तीर फेंका और दोनों के दिल एक ही तीर से शदीद जख्मी हो गए और दुरखाने धड़ाम से नीचे आ गिरी। न वो कहीं की रही न वो कहीं का रहा, दोनों एक ही नज़र में कुश्ता मोहब्बत हो गए। दीवार का लरज़ना था, दीवार में लरज़ाहट पैदा हुई और दुरखाने धड़ाम से नीचे आ गिरी। घुटने जख्मी हुए सो एक तरफ, पाँव में मोच आ गई सो अलग। उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया तो वो मुंह छुपाकर रोने लगी। लड़कियों ने समझा दर्द से रोती है, मगर उनको कौन बताता कि दिल में क्यूपिड का तीर पैवस्त हो चुका है और अपनी बेबसी और मंगनी पर रोना आ रहा है। कौन जाकर आदम खां से पूछे, ओ बेदर्द तूने ये क्या किया। लक्ष्मी की शादी हो गई, वो अपने घर से रुखसत होकर अपने खामन के घर चली गई।
مگر درخانے وہیں مقیم رہی، وہ اپنے گھر نہ جا سکی کیونکہ اس کا پاؤں بہت سارا سوج گیا تھا اور حکیم نے اسے ہلنے جلنے سے منع کر دیا تھا۔ ادھر آدم خان کا بھی برا حال تھا، کیوپڈ کے تیر نے اس کا دل بھی گھائل کر دیا تھا۔ اسے درخانے کے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہ تھا، اس کی بھوک پیاس مر گئی، سوز و ساز مرجھا گیا اور دل تڑپ تڑپ کے ذبیحہ بن گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ دنیا میں اس کے لیے اب بس ایک ہی عورت رہ گئی ہے اور وہ ہے درخانے۔ اسے اپنے آپ پر بھی شرم آتی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ قبائلی روایات کے برعکس ہے، کیونکہ کسی دوسرے کی منگیتر کے بارے میں سوچنا بھی نہ صرف گناہ ہے بلکہ کمینگی کی انتہا ہے۔ پورے علاقے کو پتہ تھا کہ درخانے پایو کی منگیتر ہے، جس کا مطلب ہے وہ پایو کی بیوی ہے، کیونکہ پختون اپنے الفاظ اور اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتے، لہٰذا ایک بار جب منگنی ہو جائے تو اسے تقریباً نکاح کے برابر اور شادی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ مگر حسن خان کو جب اپنے بیٹے کے عشق کا پتہ چلا تو وہ بھی بہت چھٹپٹایا اور اس نے آدم کو بہت برا بھلا کہا اور اسے باز رہنے کی تاکید کی، مگر عشق کے آگے کب کسی کی چلتی ہے۔ آدم خان ہر وقت بستر پر لیٹا چھت یا آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا، اداس، دلگیر، سینہ فگار اور بیمار۔ اس کے دوستوں سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے ایک درخانے کی کنیز کو رشوت دے کر اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رات کو دروازہ کھول رکھے تاکہ آدم خان درخانے سے مل سکے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام تھا، کیونکہ اگر وہ پکڑے جاتے تو قبائلی روایات کے مطابق دونوں کی موت بالکل یقینی تھی۔ بہرحال دونوں ملے اور خوب ملے۔ رات گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آدم خان نے درخانے کو ایک انگوٹھی تحفے میں دی اور درخانے نے اپنے ہاتھ سے کاڑھا ہوا ایک رومال آدم خان کو تحفے میں دیا۔ صبح کے قریب اسی خاص کنیز نے دھکے دے کر آدم خان کو کمرے سے نکالا اور وہ اپنے گھر آ گیا، مگر ایک بار ملنے کی پیاس بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھی۔ ہر وقت دوبارہ دونوں ملنے کے خیال میں ڈوبے رہتے۔ درخانے کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، وہ اپنے باپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی منگنی توڑ دی جائے، اور نہ آدم خان اپنے باپ کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر درخانے کے گھر جائے۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے گئے، مہینہ گزر گیا اور درخانے کی شادی پایو خان سے ہو گئی، مگر درخانے نے گردوں کے درد کا بہانہ بنایا اور اپنے خامند کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دیا۔ پایو خان کو آدم اور درخانے کے عشق کی سن گن تو پہلے ہی مل چکی تھی، اب درخانے کے مسلسل انکار کی وجہ سے اور درد کے بہانے سن کر اس کا جی بھی اچاٹ ہونے لگا، مگر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ درماندگی اور فرسٹریشن کے عالم میں اس نے گلگت چترال میں پولو کھیلنے کا بہانہ تراشا اور گھر چھوڑ کر گلگت چلا گیا۔ درخانے نے موقع غنیمت جانا اور اپنی کنیز کے توسط سے آدم کو بلوایا، پھر وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بھاگ نکلے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد آدم خان ایک گاؤں میں ٹھہرا اور وہاں کے نمبردار کو سارا حال کہہ سنایا اور اس سے پناہ طلب کی۔
پشتون روایت کے مطابق اسے پناہ مل گئی۔ پایو کو جب اپنی بیوی کی شرمناک اغوا کی اطلاع ملی تو وہ واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے بزرگوں کا جرگہ بلایا اور اپنا کیس ان کے سامنے رکھ دیا۔ باز درہ بالا کے سارے بزرگ مل کر بیٹھے۔ جرگے نے فیصلہ کیا کہ آدم کو شہر بدر کر دیا جائے اور درخانے کو واپس پایو کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ درخانے پایو کے پاس واپس آ گئی اور آدم نے باز درہ کی حدود کے باہر جا کر ایک کٹیا بنا لی اور جوگ لے لیا، سنیاس لے لیا۔ اس نے اپنا سر منڈوایا اور سنیاسوں کی طرح آوارہ پھرتا رہتا۔ اس کے دوست یا راہگیر کبھی کبھی اس پر ترس کھا کر اور فقیر سمجھ کر اس کو خیرات ڈال جاتے۔ عشق نے اس کی ذات بھی رول دی اور زندگی بھی۔ وہ رفتہ رفتہ موت کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ آخر ایک دن موت کے بے رحم شکنجے نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور وہ مر گیا۔ لوگوں نے مل کر اس کی قبر بنائی اور اس کو دفنا دیا۔ جب درخانے گھر واپس آئی تو وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، میلے کچیلے کپڑے پہن کر دیوانوں کی طرح گھر بھر میں گھومتی رہتی۔ بال جھاڑ جھنکار ہو گئے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں، آنکھیں ویران ہو گئیں اور وہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کا بھی آدم جیسا حال ہو گیا اور موت کا پنجہ تیزی سے اس کو جکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ پایو نے اسے طلاق دے دی اور خود دوسری شادی کر لی۔ درخانے اپنے باپ طاؤس خان کے پاس واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اسے آدم کی موت اور دفن ہونے کی اطلاع مل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مارتی ہوئی آدم خان کی قبر کی طرف بھاگی۔ زندگی نے بس اسے اتنی مہلت دی کہ وہ قبر پر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر وہ گری اور اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ باز درہ بالا اور باز درہ زیریں کے بڑوں نے دونوں کی دیوانہ وار محبت کو دیکھتے ہوئے دونوں کو ساتھ ساتھ دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ اب دونوں کی ایک بڑی سی قبر میں وہ دونوں ایک ساتھ دفن ہیں۔ ان کی قبر مرجع خاص و عام ہے، وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دعائیں کرنے، منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی محبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔